پی کے اسٹوڈیو کے سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں درود و سلام۔ بی بی حلیمہ ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیے باخریت تمام اپنے صحرائی گاؤں پہنچ گئیں۔ اس سال قحط کی وجہ سے چراگاہوں میں سبزہ وغیرہ کا نام و نشان تک نہ تھا، چنانچہ بکریاں پالنے والے چرواہوں کو بہت دقت کا سامنا کرنا پڑتا، مگر جب حلیمہ کی بکریاں چراگاہ سے لوٹتی تو دودھ سے بری ہوتی۔ دوسرے لوگ جب اپنی بکریاں دھوتے تو خوش تنوں سے دودھ کا ایک قطرہ تک نہ آتا، مگر حلیمہ کی بکریوں میں دودھ کی ریل پیل تھی۔ دونوں میاں بیوی جی بھر کے دودھ پیتے اور بچوں کو بھی پلاتے۔ گاؤں کے باقی چرواہوں کو حلیمہ کی بکریوں پر بہت رشک آتا تھا۔ وہ اپنی بکریوں کو بھی اسی جگہ چرواتے جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی تھیں، مگر اس سے کوئی فرق نہ پڑتا۔ ان کی بکریاں ویسی کی ویسی بھوکی پیاسی لوٹتی اور دودھ کا ایک قطرہ تک نہ دیتی۔ چنانچہ رفتہ رفتہ گھر گھر اس بات کا چرچا ہونے لگا، بی حلیمہ نے جس بچے کو گود لیا ہے اس میں خیر و برکت کا کوئی خاص ہی راز پوشیدہ ہے۔ بی بی حلیمہ کی ایک نیک خصلت بچی شیمہ بھی تھی۔ اسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی، وہی آپ کو کھلایا پلایا کرتی تھی۔ حلیمہ ہر 6-7 ماہ بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ لے آتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ اور رشتہ داروں کو دکھا کر واپس لے جاتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 برس کے ہوئے تو آپ کا دودھ چھڑوا دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکل و صورت سے بہت صحت مند نظر آتے تھے۔ بی بی حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت آمنہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ حلیمہ اب تک اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی کہ وہی ننھا منھا یتیم جسے گود لینے کے لیے کوئی بھی تیار نہ تھا، کس قدر حیرت انگیز بچہ تھا۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت ہو چکی تھی، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ عرصہ اور اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس خواہش کے بارے میں بات چیت کی۔ اپنی بات پر اصرار کرتے ہوئے بی حلیمہ نے کہا، صحرا کی کھلی فضا ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت راحت آئی ہے، ویسے بھی مکہ میں وبا پھیلی ہوئی ہے، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ آپ اس نیک شگون بچے کو کچھ عرصہ اور میرے صحرائی خیمہ میں رہنے کی اجازت دے دیں۔ تو دوستوں، مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن پر پریس کر لیں تاکہ ہماری ڈیلی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ یہ استدلال اس قدر معقول تھا کہ حضرت آمنہ کچھ عرصہ اور اپنے لخت جگر سے جدا رہنے پر راضی ہو گئیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور مدت کے لیے حلیمہ کی تحویل میں رہائش کے لیے لوٹا دیے گئے۔ جوں جوں آپ بڑے ہوتے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دودھ بھائیوں کے ساتھ اکثر بکریاں چرانے بھی نکل جایا کرتے تھے۔ بکریاں چروانے اور غلہ بانی کے ابتدائی تجربہ کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد کی زندگی میں بھی اس قدر دلچسپ اور مفید شغل کا موقع ملتا رہا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی سال تک اپنے خاندان اور مکہ کے
بعض دیگر اشخاص کی بکریاں چراتے رہتے۔ غلابانی کے دوران آپ کو کائنات اور زندگی پر غور کرنے کے مواقع ملتے رہے۔ آپ اپنے اس تجربہ کا ذکر بڑے فخر سے کرتے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 برس کے ہوئے تو بی بی حلیمہ نے سوچا کہ اب آپ کو اپنی والدہ کے پاس لوٹا دینا چاہیے۔ چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ چلی گئی۔ اتفاق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے چھوٹ کر لوگوں کی بھیڑ بھاڑ میں کھو گئے۔ حلیمہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ انہوں نے بتھیرا تلاش کیا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی سراغ نہ ملا۔ تھک ہار کر روتی چلاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا سردار عبد المطلب کے پاس پہنچیں اور انہیں سارا واقعہ سنا دیا۔ عبد المطلب سخت پریشان ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مل جانے کی دعائیں کرتے ہوئے سیدھے خانہ کعبہ جا پہنچے۔ ابھی وہاں کھڑے ہی تھے کہ آپ کو ورقہ بن نوفل اور قریش کے ایک نوجوان ملے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھائے ہوئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ننا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مکہ کی پہاڑیوں میں ملا ہے تھا۔ عبد المطلب نے دونوں نوجوانوں کا شکریہ ادا کیا۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھے پر بٹھا لیا، خانہ کعبہ کے گرد گھومتے رہتے اور اپنے پوتے کے لیے دعائیں مانگتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ کے ہاں بھجوا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آپ کو پا کر بے حد خوش ہوئی۔ چنانچہ آپ اپنے گھر میں اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ نگہداشت کے لیے ایک نیک خصلت خاتون ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیہ مقرر ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 6 برس کے تھے کہ آپ کی والدہ نے سوچا مدینہ لے جا کر آپ کو اپنے ماموں سے ملوایا جائے اور اپنے والد ماجد کی قبر پر بھی لے جایا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیہ ام ایمن کو ساتھ لے جا کر مدینہ کی جانب روانہ ہوئی۔ مدینہ میں ان لوگوں نے 1 ماہ کا قیام کیا۔ آپ نے وہاں وہ مکان بھی دیکھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا انتقال ہوا تھا۔ غم زدہ والد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کے حالات سنائے ہوں گے۔ چنانچہ ان دنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی یتامت کا احساس ہونے لگا۔ پھر یہ لوگ مکہ لوٹنے کے لیے روانہ ہو گئے، مگر ابھی راستے میں ہی تھے کہ ابوا نامی گاؤں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ بیمار ہوئیں اور وفات پا گئیں۔ انہیں وہیں دفن کر دیا گیا۔ ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیاری والدہ کی اچانک موت پر آپ دیدہ ہو گئے۔ انہوں نے والدہ کو والد کی ناگہانی موت پر چپکے آنسو بہاتے دیکھا تھا۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بھی آپ کو تنہا چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئی تو یتیمی کا پورا بوجھ آپ کے نازک کندھوں پر آ پڑا۔ آپ نے بے حد افسردہ خاطر ہوئے۔ شفیق دائیہ ام ایمن نے آپ کی دلجوئی کی اور دلاسے دیتی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر مکہ واپس پہنچ گئیں۔
اگرچہ اس سفر میں مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام بے حد مختصر تھا، تاہم پھر بھی کئی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حافظہ میں جوں کی توں محفوظ رہ گئیں۔ چنانچہ کئی سال بعد جب مدینہ سے گزرے تو ایک مکان کی طرف دیکھ کر فرمایا، اسی مکان میں میری والدہ نے قیام کیا تھا۔ ایک تالاب کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یہی وہ تالاب ہے جس میں میں نے تیراکی سیکھی تھی۔ ایک میدان کو دیکھا تو فرمایا، یہ وہی میدان ہے جہاں میں ننھی انیسہ کے ساتھ کھیلا کرتا تھا۔ اسی طرح بی بی حلیمہ اور ام ایمن کی یاد اور احترام لمحہ بھر کے لیے بھی آپ کے دل سے محو نہ ہوئے۔ آئندہ زندگی میں جب بھی آپ کے پاس آتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم احتراماً کھڑے ہو جاتے، میری ماں کہہ کر ان سے لپٹ جاتے، ان کے لیے بیٹھنے کے لیے اپنی چادر اپنے ہاتھوں سے بچاتے۔ جب تک وہ بیٹھ نہ جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم احتراماً کھڑے رہتے اور ان سے اس قدر شفقت اور احترام سے باتیں کرتے کہ دیکھنے والے حیرت اور رشک سے دنگ رہ جاتے۔ سبحان اللہ۔ ایک دفعہ خشک سالی کی وجہ سے مکہ میں قحط پڑا تو بی بی حلیمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں۔ آپ نے ان سے بڑی خاطر داری کی۔ جب وہ واپس لوٹنے لگیں تو آپ نے انہیں ایک اونٹ اور 4 بکریاں تحفے میں دے دیں۔ ایک مرتبہ حلیمہ بی بی کی بیٹی شیمہ چند اور جنگی قیدیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بڑی شفقت اور احترام سے پیش آئے اور ان کی خواہش کے مطابق انہیں فوراً اپنے قبیلہ واپس بھجوا دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں درود و سلام۔ تو دوستو، یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے پیارے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی اچھی اسلامک ویڈیوز اور واقعات کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن پر بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری ڈیلی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ جائے۔ بہت شکریہ۔